یعنی اسلام کی نشت ثانیہ میں ایک طالب علم اپنے محدود وسائل کے ساتھ یعنی اس کی کیا کوشش اور کاوش ہو سکتی ہے کہ دین کو نئے سرے سے پھیلایا جائے اور ہر آدمی تک پہنچایا جائے، اور دعوت کے جو تقاضے ہیں اس کو کس حد تک وہ پورا کر سکتا ہے؟ ہمارا بچہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور دین کی خدمت کی توفیق دے۔ ہر آدمی کے اپنے اپنے کرنے کے کام ہیں، بڑوں کے کام بڑوں کے کرنے کے ہیں، چھوٹوں کے چھوٹوں کرنے کے ہیں۔ اگر دوسرے کا کام آدمی اپنے ذمہ لے لینا تو ڈھینگا باجے والی بات ہے، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ جو ہے نا طالب علم، آپ کو تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ علم پورے انہماک اور دلچسپی سے حاصل کریں، دنیاوی بھی کریں دینی بھی کریں۔ پہلی تو کمی یہ پوری کریں، دین کی خدمت کیا کرنی ہے۔ اگر آدمی خود ہی دین کے بارے میں نہیں جانتا، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے بیٹا کہ جو لوگ دین کے نام پر آ رہے ہیں ٹی وی وغیرہ پر، وہ خود دین کے بارے میں نہیں صحیح معلومات رکھتے، اس لیے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ کریں کہ اس کو دین کی خدمت اور نشت ثانیہ ہی سمجھ کر کہ آپ تیار ہو رہے ہیں سپاہی، پوری طرح پڑھیں، اتنا پڑھیں انگریزی اور دوسرے زبانے میں کہ آپ اللہ کرے صدر مملکت ہی بن جائیں، تاکہ آپ کے اختیارات اتنے ہوں کہ آپ دین کی خدمت کر سکیں۔ جو نائر بچے ہو جاتے ہیں نا فیل کالجوں میں، کیا دین کی خدمت کریں، دھکے کھاتے پھرتے، والدین بھی تنگ آ جاتے ہیں، ان کی دین و دنیا برباد ہوتی ہے۔ آپ اس لیے دین کی خدمت کے لیے، انقلاب امامت کے لیے پہلے تو یہ کریں کہ ایسی تیاری کریں کہ آپ لوگ اگلی سیٹوں پر آئیں، میرٹ آپ کا ہی بنے، اور ساتھ دین بھی سیکھتے جائیں پورا مکمل۔ یہ نہیں کہ وہ رسالے کتابیں پڑھی، عربی زبان کی مہارت سے حاصل کریں، قرآن و حدیث کی، یہ پہلا کام ہے۔ یہ الگ نہیں کوئی نشت ثانیہ سے، اس کے لیے تیاری جیسے بنیادیں ہوتی نا، یہ کریں پہلے کام۔ اور اس کے ساتھ اپنے جو ساتھی ہیں آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ملنے جلنے والے، ان کو بھی اسی طرف توجہ دلائیں، ہلکے بنائیں، ملیں، جو مطالعہ کریں پڑھیں وہ پھر آپس میں مذاکرہ کیا کریں۔ آپ ابھی جو ہے نا اگلا اسٹیج کے مبلغ بن جائیں اور عالم بن جائیں اور لوگوں کو دعوت دیتے پھریں، اس کی بجائے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات لوگوں نے برا تو اس کو منایا، انہوں نے کہا یار بچوں کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالی جا سکتی، ہمارے پاس جتنا ہے نا ہم اتنا کام کریں، وہ کام کیوں اپنے سر لے لیں جو نہیں کر سکتے۔ بڑے ہو جائیں گے پھر بڑے کام کریں گے۔ آپ اپنی تعلیم مکمل کریں اور اس نیت سے کریں کہ میں دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، دینی علم بھی حاصل کریں، دنیاوی بھی کریں، اور ساتھیوں کو متوجہ کریں۔ اس طرح کی ٹیمیں اگر تیار ہو گئی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گمراہ لوگ ہیں، نام ان کا کیا ہے، انہوں نے یہی کیا کہ ڈاکٹر بنائے، جرنیل بنائے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت اتنے بچے ادھر بھیجو، اور وہ بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھ کر، اب ان کی مہربانی ہے کہ وہ اعلان نہیں کرتے، ورنہ اب ریاست پر وہ قبضہ کر رہے ہیں تو بڑی کی پوسٹ ان کے ہاتھ میں۔ ہمارے بچے نالائق پہلے سے ہی جو نا CID لکھ لیتی ہے کہ ان کا ہسٹری شیٹ کھول دو، یہ حکومت کے باغی ہیں۔ تو کیوں ایسے کام کرنے ہیں جس سے تعلیم بھی برباد ہوتی ہے، دین کا بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ آپ یہ میری نصیحت سب بچوں تک پہنچا دیں کہ آپ اگر صحیح معنوں میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ سیاست وغیرہ کو چھوڑیں، بڑے کرتے رہیں گے۔ آپ اپنا علم جو ہے نا اس کو مکمل کریں، اس نقطہ نظر سے کریں کہ ہم نے آگے جا کر اس محاذ پر پھرنا، کام کرنا، انشاءاللہ برکت ہوگی، آپ کی دین و دنیا سنور جائے گی۔ ورنہ سارا کام نہ جوڑی کا بیج بھی جو ہے نا ضائع جائے گا، روگے گا بھی کچھ نہیں۔ ہاں، کئی ملک سے ہم یہ بے برکتی دیکھ رہے ہیں کہ دینی جماعتیں طالب علموں کو پڑھائی سے بھی رکھ لیتی ہیں، سیاست میں لے آتی ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اساتذہ کا ادب کیا کریں۔ آپ کا کوئی بھی استاد ہے، آپ یہ یقین جانے وہ امام شافعی والی بات کہ ہم تو اپنے استاد کے سامنے کتاب کا ورق نہیں اٹھتے تھے، یہ آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ جو بے ادب طالب علم نہ کہ ہم نہیں جانتے اس ٹیچر کو، کچھ نہیں سیکھ سکتے۔